پیام انسانیت اور اتحاد ملت کے بھی لکھتے رہیں گے نا؟ اس کا آیوجن کیا جائے گا اور خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کی طرف سے یہ آیوجن کیا جا رہا ہے، جس میں ہم لوگوں کو بھرپور سہیوگ خانقاہ عالیہ شہبازیہ ملا چک شریف کی طرف سے بھی حاصل ہے، اور وہ بھی اس میں پیش ہیں، تو انہیں بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کانفرنس کے ذریعے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو نفرت کا ماحول اور ایک نفرت کا زہر ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کے جو نقصانات ہیں کہ انسانی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جو ایک فیملی کی طرح صدیوں سے ہندوستان میں سارے مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ رہتے چلے آ رہے تھے، ان کے درمیان دراریں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان کو کیسے ختم کیا جائے اور محبت کا، سدبھاونا کا، آشتی کا، پریم کا ماحول کیسے قائم ہو، یہ اس کا اہم ادیش ہوگا۔ ساتھ ہی جو نوجوان نسل ہماری جو شراب کی طرف، ڈرگس کی طرف اور کرائم کی طرف اور غلط طریقوں سے پیسے کمانے کی طرف میں ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتی، یہاں تک کہ لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ فساد پھیل جاتا ہے، تو نوجوان نسل کو اچھے اخلاق سکھانا، ان کو اچھے آدرش بتانا اور ان کو سماج کے لیے لابھدائک کس طرح وہ بن سکتے ہیں اس کا پیغام دینا، یہ بھی ایک اہم ادیش ہوگا۔ باگلپور میں کل جو پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے اس کا اشتہار شائع ہو چکا ہے، اور وہ میرے ہاتھ میں یہ اشتہار موجود ہے، جو ظاہر ہے کہ بحیثیت ایک دعوت نامے کے بھی لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، اور اشتہار لگایا گیا تو اشتہار بھی سب لوگوں تک پہنچا ہے۔ اس کا عنوان ہے پیام انسانیت اور اتحاد ملت کانفرنس۔ اس عنوان کے تحت ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، اور اس میں شرکت کی مجھے دعوت دی گئی۔ میں یہاں بھاگلپور حاضر ہو گیا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہے، مسرت کی بات ہے کہ اس عنوان کے تحت ایک کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ ہمارے نانا تھے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمشید پور اور راوڑ کیلا کے خطرناک فسادات کے بعد مقام انسانیت اور پیام انسانیت کے عنوان سے متعدد تقریریں کی تھیں، جن میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی حضرات تشریف لاتے تھے، اور ان کے وہ خطابات و تقریریں ہوتی تھیں۔ اور اس کے بعد پھر 60 کی دہائی میں پیام انسانیت کے نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی باقاعدہ۔ 1974 میں تو پھر اس کا الہ آباد میں افتتاح کیا گیا، اس کا رجسٹریشن ہوا، اور پھر اس کے پورے ملک میں صوبے میں اور بڑے اضلاع میں اور شہروں میں جلسے ہوئے، جن میں بڑی اہم شخصیات ہندوؤں کی بھی، بدھسٹوں کی بھی، جینیوں کی بھی، عیسائیوں، یہودیوں کی بھی، مختلف مذاہب کے لوگوں کی اہم شخصیات کو دعوت دی جاتی رہی، اور کانفرنس سے منعقد ہوتی رہی، جن کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے، اور ایک اچھا میسج سب تک پہنچا، تمام اہل مذاہب تک پہنچا۔ وہ کام ہوتا رہا۔ ادھر 2018 میں ہیومینٹی ویلفیئر بورڈ کے نام سے ایک ادارہ میں نے بھی قائم کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف تو مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی ذمہ داریاں ادا کرنا ہے ان کو خاص طور پر ایک طرف تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے، اپنی معاشی ترقی کی طرف بھی توجہ دینا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپس میں ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے۔ وہی اگر منتشر رہیں گے تو دوسروں کو میسج کیا دیں گے؟ ہم اگر تمام انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر جوڑنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کو